الحمد للہ الذي علم بالقلم علم الانسان وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. سبحان اللہ. الذي صوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الذي ارسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وارسل سيدنا ومولانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا للخلق كافة وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رونق و زینت محفل جگر گوشہ حضور غزالی زمان رحمہ اللہ تعالی، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی زید مجدہ و ثناتہ، آج کی اس بابرکت تقریب میں تشریف فرما دیگر مشائخ اعظام حضرات شہزادگان حضرات علماء کرام اور اس عظیم مادر علمی کے جملہ اساتذہ کرام، وہ خوش قسمت خوش بخت فضلاء حفاظ و قراء حضرات کہ جن کو عنقریب سندیں عطا ہونی ہیں، میں آپ سب حضرات کو جملہ محبین متوسلین متعلقین دربار عالیہ کو اس عظیم الشان 3 روزہ جلسہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے لیے بہت بڑا فخر اور اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت محفل کا اس عزت سے حصہ بنایا گیا ہوں. مجھے یہ شرف سعادت حاصل ہے، جیسے مجھ سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو ہمارے مہمان خطیب صاحب کی سماعت فرمائی ہے. انہوں نے سند پر بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور پھر جس عظیم ہستی کا یہ فیضان آپ نے سماعت فرمایا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں الحمدللہ وہاں وہاں یہ فیضان حضرت غزالی زماں راضی دوراں حضرت قبلہ پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سبحان اللہ یہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ، اور عالم عرب و عجم اس سے الحمدللہ مستفید ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، اب تو الحمدللہ ہر لحاظ سے یہ جدید و قدیم عصری تعلیم اور ہماری معقولات و منقولات جو ہماری روایتی تعلیم تھی مدارس کی علوم متداولہ، اس کے ساتھ ساتھ ابھی الحمدللہ ایک یونیورسٹی بننے جا رہی ہے اور عنقریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے. تعمیراتی کام ابھی ہم نے مشاہدہ کیا ہے، بہت ہی خوشی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہ زینیں اسی طرح ترقی کے تا قیامت طے کرتی رہے اور پوری دنیا اس نور سے اس علم سے اس روشنی سے مستفید ہوتی رہے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے استاذ محترم حضرت قبلہ مفتی محمد عمر چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضور غزالی دوراں کی قدموں میں بیٹھ کر 1963 میں دورہ حدیث کیا تھا، اور جس دن آپ کا وصال ہوا حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رمضان شریف میں، تو استاد صاحب نے اپنے استاذ محترم حضور غزالی زماں کے حوالے سے بڑی باتیں بتائی تھیں، اور ایک بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ حضور غزالی زماں نے مشکات شریف اور ہدایہ شریف تک جو کتابیں ہیں وہ اپنی اماں جی سے پڑھی تھی، اپنی والدہ محترمہ سے پڑھی. سبحان اللہ. یعنی آپ اس گھرانے کا علمی ذوق اندازہ کریں کہ جہاں جس اماں کی گود میں پلے ہیں، اس اماں کا علمی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ اپنے صاحبزادے کو موقوف علیہ تک کی کتابیں اماں نے پڑھائی، اور پھر اپنے بڑے بھائی اور اپنے مرشد گرامی حضرت قبلہ سید محمد خلیل شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور پھر
مدرسہ محمدیہ میں آپ نے اکتساب فیض فرمایا، اور 16 سال کی عمر میں یہ معقولات و منقولات کا شہنشاہ جو ہے اس نے تکمیل فرمائی۔ تو ایک بات بڑی اہم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یوں سمجھیے کہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خدمات عملی طور پہ دین کے میدان میں شروع ہوئیں، اس سے پہلے خواتین پر ہم نے تقریباً علم کے دروازے بند کیے ہوئے تھے، یعنی نہ ان کے لیے کوئی مدارس تھے اور نہ کوئی اور ذریعہ تھا کہ ان تک اللہ رب العزت کا، اس کے محبوب کا پیغام پہنچایا جائے۔ اور یہ اعزاز جامعات السعید یعنی حضرت کے صاحبزادگان کو حاصل ہوا، اور حضرت نے خود یہ سلسلہ شروع فرمایا کہ آپ کے گھر میں آپ کی جس صرف مردوں تک تعلیم نہیں تھی، گھر کی جو خواتین ہیں مستورات ہیں وہ بھی علم سے اسی طرح ان کے سینے بھی منور تھے جیسے مردوں کے تھے، کیونکہ قرآن و حدیث نے جب مکلف کیا ہے مردوں اور عورتوں کو ہر بات میں، اور پھر یہ اجر بھی دیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہیں یہ فرق نہیں کیا کہ مرد کام کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، عورت کرے گی تو کم ملے۔ عورت نے بھی جواب دینا ہے، مرد نے بھی جواب دینا ہے۔ جب جواب دہ دونوں ہیں تو پھر علم کے دروازے کسی ایک پہ کیوں کھولے جائیں؟ ان کو کون بتائے گا کہ انہیں کیسے جینا ہے؟ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو اور فکر عطا فرمائی ہر باب میں، یہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رب کائنات نے آپ کو وہ ذہن عطا فرمایا تھا اور وہ فکر اور وہ درد و سوز عطا فرمایا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو آپ کی خدمات ہیں تحریک پاکستان میں بھی، اور پھر اہل سنت کو تحریک پاکستان کے لیے اکٹھا کرنے کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ، لیکن جب پاکستان بن گیا، اور جیسے ہوتا ہے کہ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی کہ جو شریک سفر نہ تھے، یہ مسئلہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ لہٰذا آپ نے پھر اہل سنت کو سیاسی طور پر اکٹھا کرنے کے لیے جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی، اس کے فاؤنڈنگ فادر بھی آپ ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ علمی لحاظ سے دیکھیں، تبلیغی لحاظ سے دیکھیں، علمی لحاظ سے دیکھیں یا سیاسی لحاظ سے دیکھیں، ہر میدان میں یہ حضور غزالی زماں ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے اہل سنت کی شیرازہ بندی فرمائی ہے، چاہے وہ علماء کی فرمائی ہو، عوام اور علماء کا ربط قائم کیا ہو، یا دینی مدارس کی شیرازہ بندی فرمائی۔ سب سے پہلے سیاسی حوالے سے جمعیت پاکستان کی بنیاد JUP کی بنیاد رکھی 1948 میں۔ 1960 میں تنظیم المدارس اہل سنہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں آپ ہی تھے کہ جنہوں نے یہ فکر آئی اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا کہ جتنے مدارس ہیں اہل سنت کے پاکستان میں، ان کو کسی ایک سند کے تحت اکٹھا ہونا چاہیے۔ جیسے سند کی گفتگو ہوئی ہے تو کوئی ایسی انہیں وکیل سند ملنی چاہیے اور ان کے امتحان ہونے چاہیے، چونکہ عام مدارس میں فقیرانہ سلسلہ چلتا تھا، امتحان ہوتے ہی نہیں تھے، ہوتے تھے تو اورل ہوتے تھے، تو لہٰذا یہ بھی آپ کی فکر تھی کہ مدارس کو اکٹھا کیا۔ اور پھر 1978 میں جب سنی کانفرنس ہوئی ملتان میں، تو جماعت اہل سنت پاکستان جو یعنی عوام اور علماء کا جو ڈسٹنس تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ عظیم جو تنظیم ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اور پھر 1980 میں ہمارے ہاں عمل کی کمی تھی، تبلیغ کی کمی تھی، تو لہٰذا دعوت اسلامی کی بنیاد رکھنے والے بھی حضور سید احمد شہید صاحب کاظمی تھے رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ خود دیکھیں کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں سعیدی فیضان موجود نہ ہو، جو پاکستان بر صغیر پاکستان میں خصوصی طور پہ، اور ظاہر ہے جیسے آپ کے سامنے یہ ہیرا ابھی جو گفتگو فرمائی انہوں نے ماشاءاللہ، یہ بھی سعیدی فیضان کے الحمدللہ اس سے منور ہوئے ہیں، تنویر حاصل کی ہے، اور باقی تو آپ سب ہیرے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ نور عطا فرمائے اور اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے یہ جو میدان تھے ان کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے لیے علم کا ایک نور تھا اس کا اہتمام بھی آپ نے فرمایا۔ آج بھی دیکھیں پرانا جو انوار العلوم کا مرکز ہے وہ بنات کے لیے مختص ہے۔ آپ خود سوچیں یہ کتنی بڑی زیادتی تھی کہ سب سے پہلے اقرا کا لفظ سننے والا مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے نبی نے جو اللہ کا پیغام ہے اقرا پہنچایا ہے، کسی مرد کو نہیں پہنچایا، سنا بھی عورت نے ہے اور سب سے پہلے مانا بھی عورت نے ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے والا بھی مرد نہیں ہے، حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر کی اماں ہیں رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے باپ ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ہیں۔ تو لہٰذا وہ عورت کے جو ہر میدان میں ہمیں اگلی صفوں میں نظر آئے۔ بلکہ ایک بڑی دلچسپ اسٹڈی ہے، ابھی آپ نے محدثین کا ذکر خیر سنا، میزان الاعتدال امام ذہبی کی بڑی معروف کتاب ہے رجال پر، اس میں امام ذہبی نے اپنے دور تک یعنی تقریباً 800-900 سال کی تاریخ کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث کے میدان میں مردوں نے بڑی بے خوفی سے یہ کام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کئی جھوٹی حدیثیں منسوب کر دی، ایک دو بندہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جھوٹے تھے، وضاع تھے، کذاب تھے، ایک بڑا فتنہ تھا وضع حدیث کا۔ پھر علماء تشریف لائے، محدثین تشریف لائے کہ جنہوں نے وہ
یعنی چھانا اس کو، جس میں جھوٹ کو الگ کیا اور پھر سچ کو الگ کیا، اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ روز روشن کی طرح انہوں نے کلیئر کر کے واضح کر کے امت کے لیے پیش فرمائیں. لیکن ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، مردوں میں ہزاروں ہیں. لیکن امام ذہبی کہتا ہے کہ ما علمت فی النساء من اتہمت ولا من ترکوہا، اور یہ عورتیں کم نہیں ہیں. ابھی کتاب چھپی ہے انڈیا سے ڈاکٹر اکرم ندوی کی 43 جلدوں میں، جو کتاب ہے محدثات الوفا فی اسماء النساء، یعنی وہ خواتین جنہوں نے علم کے لیے خدمات سر انجام دی، ان سب کی اسماء ہے، ان کا تذکرہ ہے. 10,000 خواتین کا 43 جلدوں میں ابھی مکمل ہے اس کا محدثات کی صورت میں، دا ویمن اسکالرز آف اسلام، وہ مقدمہ الگ سے بھی چھپا ہے. تو 10,000 خواتین کا تذکرہ ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ ہزاروں خواتین جن کو میں جانتا ہوں، ویسے وہ خود بھی کئی خواتین سے براہ راست علم حدیث کی سند حاصل کرنے والے ہیں. ابن حجر اسقلانی کی سند 54 خواتین سے ابن حجر اسقلانی کی سند حدیث ہے، ان کی اساتذہ ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس پوری تاریخ حدیث میں جو محدثین تھے، اساتذہ تھے، علماء تھے، راویان حدیث تھے، جو حدیث پہنچاتے رہے، مردوں نے تو حضور کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کوئی ایک عورت بھی نہیں ہے جس نے حضور کے ساتھ جھوٹ منسوخ کیا ہو. آپ اندازہ کریں ان کے دل کا خوف اور حضور کی محبت بھی دیکھیں، اور ہم اپنا حال بھی دیکھیں. جن پر ہم نے علم کے دروازے بند کر دیے 14 صدیوں میں، ان کے دل میں حضور کی اتنی محبت تھی اور رب کا اتنا خوف تھا کہ کسی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جھوٹی بات منسوخ نہیں کی. حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ تعالیٰ 20 سال کی عمر میں حدیث کا شوق پیدا ہوا. 20 سال، 6 صدی ہجری کے ہیں، 20 سال کی عمر میں حدیث کا شوق پیدا ہوا. اور کب تک پڑھتے رہے؟ 45 سال پڑھتے رہے. 45 سال. جب واپس آئے فارغ ہو کے، کتنی عمر تھی؟ 65 سال کی عمر میں فارغ ہو کے گھر واپس آئے. اور حضرت عبد الرحمن بن قاسم امام مالک کے شاگرد ہیں. ترتیب المدارک میں قاضی ایاز نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ عبد الرحمن بن قاسم اپنے گھر سے، کوفہ کے آس پاس کہیں رہنے والے تھے، اپنے گھر سے شادی ہوئی، اور شادی کے فوراً بعد ہی حدیث کی محبت اللہ نے دل میں قائم کر دی، پیدا فرما دی. اور یہ گھر سے نکلے اور اپنی بیگم کو کہہ کے نکلے کہ اب میں جب تک میرا دل سیر نہیں ہوگا حدیث سے، اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا. اور کچھ راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اجازت دے کے چلے اپنی بیگم کو، جو حضرت امام مالک کا فتویٰ ہے کہ 4 سال تک اگر مفقود الخبر ہو، جس کا کوئی پتہ نہ ہو زندہ مردہ کا، تو اس کی گھر والی شادی بھی کر سکتی ہے. اور ہم بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں. بہرحال 4 سال سب امام مالک کے فتویٰ پہ فتویٰ دیتے ہیں، احناف بھی. تو بہرحال وہ اجازت دی ہو یا نہ دی ہو، ویسے علماء نے ڈسکس کیا ہو، لیکن وہ آ گئے امام مالک کی خدمت میں. اور کتنے سال رہے؟ خود فرماتے ہیں 17 سال گزر گئے امام مالک کے قدموں میں بیٹھے رہے عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے. 17 سال گزرے. ایک جوان لڑکا ہے جو پوچھ رہا ہے تم میں عبد الرحمن ہے؟ واہ. جو شاگرد بیٹھے تھے انہیں اشارہ کیا ایک کونے میں کہ ہاں وہ عبد الرحمن ہے. ان کے پاس پہنچا یہ جوان اور کہتا ہے آپ عبد الرحمن ہیں؟ فرمایا ہاں میں عبد الرحمن ہوں. آپ کون ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں جسے اماں کے پیٹ میں چھوڑ کے آئے تھے. اللہ. میں بھی آیا ہوں اور اماں بھی آپ سے ملنے آئی ہے. واہ واہ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا محبت اور عشق والے لوگ تھے. وہ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھانے والی بھی ہونے چاہیے، لیکن کوئی ایک بندہ ذوق دلانے والا بھی ہونا چاہیے. اگر بندہ تسا ٹھیک تھی وجہ نا بات پانی آپ گول گندے، اگر ترے نہیں لگی تو جتھا بیٹھا رہے کو اگو مت دے گلاس بھرا پیا اسی جگ تسا ہی نہیں تو کہ پیمنے اس نے. اور اگر ترے لگ سی تو وہ پہاڑی دی چوٹی تھی ویسی بھاویں ادھی رات کو بجنا پوسی. کوئی تڑپ پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. الحمدللہ آپ جس آستانے پہ موجود ہیں یہاں تو زیارتیں کر کے بھی دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا حسین صورتیں عطا فرمائی ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. گھرانہ بھی یہ ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سند ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو کرم فرمایا ہے. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر قبلہ اشرف علی صاحب اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. میرا تعارف تو نہیں ہے لیکن ان کا مقالہ پڑھا ہے، PhD کا جو لکھا ہے، خوب لکھا ہے، بڑی محنت کر کے لکھا ہے انہوں نے. صحیح معنی میں چونکہ ہمارا بھی تھوڑا بہت تعلق ہے اس کام سے، کاپی پیسٹ والے سجانی بہت ڈٹھے ہوئے نساں، لیکن صحیح محنت کر کے انہوں نے مقالہ لکھا ہے. جو PhD کا مقالہ ہے حضور غزالی دوران پر کمال ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ آپ جب پڑھتے تھے فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ کی یہ کیفیت تھی کہ پورا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ نے ذوق یہ دیا تھا کہ ایک ایک دن میں بھوکے پیٹ کے ساتھ 40 احادیث یاد کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر پیش کرتے تھے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں، معروف تابعی ہیں، آت اللہ ھذہ الامۃ من الحفظ ما لم یعط احدا من الامم. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو خواص عطا فرمائے ان میں خصوصیت یہ ہے، خاصتاً خصہم بہا کرامتاً اکرمہم بہا. اللہ نے خاصیت اور یہ کرامت اور یہ انفرادیت اور ڈسٹنکشن عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر حفظ کا دروازہ کھول دیا ہے. کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتابیں یاد کی ہوں. اگر وہ کتابیں بھی یاد کی ہیں تو حضور کے غلاموں نے یاد کی. پہلی کتابیں اگر کسی نے یاد کی
قرآن کو صرف حفظ نہیں کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سینوں پر کندہ ہو گیا۔ تختی دل دی اتے لکھے صورت نقش سجن دے، دھوتے دور نہ ہوں دے ہرگز ڈونگھے اکھر من دے۔ اپنے دلوں کی تختی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کندہ کر دیا۔ حضرت حاشد بن اسماعیل تذکرۃ الحفاظ میں ہے، حضرت حاشد بن اسماعیل امام بخاری کے ہم سبق ہیں، کلاس فیلو ہے، وہ فرماتے ہیں ہم بصرہ میں غالباً ذکر کیا پڑھتے تھے، امام بخاری ہمارے ساتھ آئے اور شامل درس ہو گئے، ہم لکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے۔ ویسے ہماری اسلامی ریاست جو تھی مسلمانوں کی، تو اس میں 60 ہجری میں کاغذ جو ہے یہ اس سے چائنا سے کاغذ جو ہے یہ پوری ریاست اسلامی میں عام ہو گیا تھا، باقاعدہ کارخانے لگ گئے تھے، جو اس وقت طریقہ تھا کاغذ بنانے کا، تو کاغذ عام تھا، تمام حدیثیں 60 ہجری سے آن ورڈز باقاعدہ کاغذوں پہ لکھی گئی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پارچمنٹ سے، جو یعنی چمڑا جو ہے بکری وغیرہ کا، اس پہ دباغت وغیرہ کی، اس سے گزار کر، وہ بھی پتلا ہوتا تھا۔ جیسے اب بھی کچھ خطوط جو ہے حضرت صاحب نے دیکھے ہوں گے، انڈیا آفس لائبریری لنڈن میں بھی موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے کچھ خطوط، حضور کا اپنا خط مبارک جو آپ نے کیسر روم کو لکھا تھا، وہ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جس پر بڑا کلام کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، اور بڑی ریسرچ کی ہے۔ اس طرح اور کئی پارچمنٹس پر، جلی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے 3 نسخے جو ہیں اوریجنل حالت میں موجود ہیں، اور وہ جن کی اوریجنل دولت تھی ان کے پاس کاپی پڑی ہوئی ہے، سعودیوں کے پاس اس کی کاپی ہے اوریجنل، دنیا میں اور مقامات پہ ہیں، لیکن ان کے پاس نہیں۔ انہیں کہا کہ ساری چیزیں لے جائیں، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارے ہاں شرک چونکہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، لہٰذا پوری ٹرین بھر کے وہ ترکی والے جو ہیں تبرکات مقدسہ کی پوری ٹرین بھر کے 1923 اور 24 میں لے گئے تھے۔ سارا خزانہ ان کے پاس ہے، جو یقیناً ایسا خزانہ ہے جو کائنات پوری مل کر بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسے دینے والی نالین مبارک، حضور کا وہ پیالہ مبارک جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو اس میں پانی بھی پلایا اور دودھ بھی پلایا اور شہد بھی پلایا، وہ اصل پیالہ حضرت انس والا وہاں پہ موجود ہے، جس میں امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں اس پیالے سے پانی پینے کا شرف حاصل کیا۔ یہ امام قرطبی نے مختصر بخاری میں لکھا ہے۔ تو وہ پیالہ اوریجنل حالت، اس طرح حضرت عبدالسلام کا پیالہ، حضرت سہل بن سہیل کا پیالہ، وہ حضرت انس کا ہے، 3 پیالے حضور کے محفوظ ہیں۔ بہرحال تو یہ کاغذ عام ہو گیا، تو حضرت حاشد کہتے ہیں کہ ہم نوٹس لیتے تھے، حدیث لکھتے تھے جو بھی محدث بیان کرتا تھا، لیکن بخاری لکھتا نہیں تھا، محمد بن اسماعیل بخاری۔ ہمیں کچھ دن گزرے تو ہمیں افسوس ہوا، یہ بیچارہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، بیٹھتا ہے پورا دن اور ہوا، سارے لفظ تو ہوا برد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایک دفعہ منت کی، پھر منت کی، پھر منت کی، فرماتے ہیں، لیکن اس نے، امام بخاری نے ہماری بات پر کان نہیں دھرے۔ ایک دن ہم نے مشورہ کیا کہ اب اس کی منت کرتے ہیں کہ آپ کو کئی مہینے ہو گئے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یا تو کام چھوڑ دو، یہ کوئی اور شغل پال لو، اور یا پھر لکھو تاکہ آپ کے پاس کوئی دولت تو ہو جب گھر کو جائیں۔ تو فرماتے ہیں جب بخاری تنگ ہوا تو اس نے ہمیں کہا کہ جس دن سے میں شامل درس ہوا تھا، اس دن سے جو آپ کے پاس ہے وہ سارا سامنے لے آئیں، آپ اپنے پاس اپنی کتابیں رکھیں اور میں سناتا ہوں۔ فزاد علی 15,000 حدیث، امام بخاری نے 15,000 سے زیادہ حدیثیں سنا دی، اور ساری عن ظہر قلب، ہم دیکھ رہے تھے وہ دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن پہلے دن کی جو پہلی حدیث تھی امام بخاری نے وہی سنائی، پہلے دن کی دوسری حدیث فرق نہ ترتیب میں پڑا ہے نہ دن میں پڑا ہے، پوری 15,000 سے بڑھ کر حدیثیں سنا دی، اور ساری اپنے قلب مبارک سے دیکھ کر سناتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ شوق والے لوگ، یہ محبت اور عشق والے لوگ تھے، کیا اللہ نے ذوق عطا فرمایا تھا۔ تو ہمارے لیے تو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ امام بخاری کے استاد ہیں اسحاق بن راویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خراسانی امیر ہے، طاہر خراسانی، اس کی بزم میں، اس وقت بادشاہ بھی علماء سے محبت کرتے تھے، اس کی بزم میں محفل سجی ہے، اور اختلاف ہو گیا علماء میں کسی مسئلے پر، اور پوچھا گیا، دلیل پوچھی گئی، تو اسحاق بن راویہ نے اپنے طور پہ کسی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا، تو وہ جو متعلقہ کتاب تھی وہ بادشاہ کی لائبریری میں موجود تھی، تو بادشاہ نے کتاب منگوائی اور اسحاق بن راہویہ کو دینے لگا کہ آپ یہ کتاب لیں اور یہ حدیث دیکھ کر سنائیں۔ اس نے کہا دینے کی ضرورت نہیں، عد من الکتاب 11 ورقۃ، آپ اپنے ہاتھ میں کتاب رکھیں، اس کی 11 ورقے الٹیں، ثم عد 7 اسطر، پھر 7 سطریں نیچے جائیں، وہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے اور فلاں سطر پر حدیث ختم ہو رہی ہے، کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ میں ہے کہ کچھ مخالفین نے ان کی لائبریری چوری کرنے کی بھی کوشش کی، نقب زنی، یہ عجیب قسم کی نقب زنی تھی، ویسے کتابیں کوئی چوری کرتا نہیں کیونکہ کسی کو ضرورت نہیں، موبائل آپ کا چوری ہوگا لیکن کتاب علم والے بھی اب چوری نہیں کرتے، یہ پیاس ہی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب کو اپنی لائبریری میں آپ لے جا سکتے ہیں، حضرت صاحب نے بھی ہمیں اپنی لائبریری میں بھی بٹھایا ہے، لیکن کسی کتاب کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، تو کیونکہ کتاب کی ضرورت نہیں رہی، الحمدللہ ہم خود کفیل ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرت صاحب نے آپ کی کئی اہم کتابیں چوری ہوئیں، لیکن علم سینہ بے از علم سفینہ،
سبحان کہتے ہیں کہ جو آپ کے 4-5 نقطے دل میں موجود ہیں نا، وہ ایک کشتی بھری ہوئی ہو نا علم کی، اس سے بہتر ہے کہ 2-4 موتی آپ کے اپنے دل میں موجود ہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں کہ ہم مسئلہ بتائیں گے، کیسے بتائیں گے؟ کتاب میں دیکھ کر بتائیں گے. بھئی کتابیں تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی پڑھی ہوئی تھیں. تساں کے راندھار وسائے جم کے ذرا اپنا یعنی دسو تو صحیح، جو 12 سال جو استاد کے قدموں میں بیٹھے رہے ہوئے تھے، کتاب دیکھ کے دسے سو تو سارے اندر کے شے. ایک واقعہ جو مشہور ہے امام غزالی کا کہ 12 سال تقریباً حضرت امام الحرمین کی خدمت میں بیٹھ کر جا رہے تھے اور راستے میں ڈاکہ پڑ گیا. تو امام غزالی کی کتابیں جو ہیں وہ اس میں ایک گٹھڑی تھی، تو اس میں کتابیں تھیں، تو کتابیں چرا لی ڈاکوؤں نے. اب امام بخاری ان کی منتیں کریں کہ یہ گٹھڑی واپس کر دو. تو پہلے تو انہوں نے کہا کوئی قیمتی چیز ہوگی جب اتنی منتیں کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے کیا اس میں. جب دیکھا تو وہ کاغذ تھے. انہوں نے کہا کاغذ کو تو کیا کریں نہیں کملا تھیا کھڑا اتنی دیر کول میں کو ولا دے ہوتے ولا دے کاغذوں کے کرے سے اس کے کاغذ نہیں، میرے 12 سال کا یہ علمی خزانہ ہے جو میں نے پڑھا ہے. اللہ. ڈاکو نے کہا یہ کیڑا علم ہے جڑا چوری تھی ویندے، اساں تو سنا ہے علم چوری نہیں تھیندے ہوندے. اللہ. امام غزالی کہتے ہیں کہ مجھے چور کی بات سمجھ آ گئی. واہ واہ واہ. میں نے کہا غزالی علم وہی ہے جو چوری نہ ہو سکے، واہ جو واہ. چوری ہو جائے وہ علم نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ساری کتابیں جو میں لکھ کے لایا تھا پھر سب کو گھول کے پیا ہے، میں نے اپنے سینے میں بند کیا ہے. امام شرانی فرماتے ہیں میں نے 13 علوم پڑھے ہیں اور سینکڑوں کتابیں ہیں 13 علوم پر، اور کسی کتاب کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کتاب ایسے یاد ہے یہ جیسے اللہ کی کتاب قرآن یاد ہے، اس کے رسول کی حدیث یاد ہے، سبحان اللہ. ویسے ہی ہر کتاب جو ہے وہ یاد ہے. تو یہ جو شوق کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کتابیں حضرت صاحب نے جو گفتگو فرمائی الرحلۃ فی طلب الحدیث پورا علم ہے. علوم الحدیث 100 کے قریب ہے، ایک علم ہے کہ کیسے سفر کیے گئے. حضرت ابو حاتم رازی فرماتے ہیں ہم 3 دوست تھے، کہیں جا رہے ہیں اور کشتی سے اترے، آگے بڑا لمبا سفر تھا پھر مزید، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ کھانا بھی ختم ہو گیا اور پینا بھی، پانی بھی ختم ہو گیا. اب گرنے کے قریب ہو گئے. ایک ساتھی گر گیا، چل نہیں سکتا تھا، میں بھی گر گیا. جو تیسرا ساتھی تھا وہ بھی تھا تو گرنے والا ہی، لیکن چونکہ اس نے دیکھا کہ بس موت سر پر کھڑی ہے، 2 گر چکے ہیں، میں بھی گر گیا تو سارے مر جائیں گے. لہذا اس نے کوشش کی، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے کنارے کے قریب گیا اور اپنا جو رومال تھا اسے بار بار لہراتا رہا. کوئی کشتی گزری، کشتی والوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ ہے، ایمرجنسی ہے. وہ کشتی والے پھر کنارے پہ لگے، وہ آئے اور ہمیں کھانا بھی دیا اور پانی بھی دیا اور اس طرح ہم زندہ ہوئے. لیکن علم کی پیاس نہیں بجھی ہماری. فرمایا ہم نے وہ جو سفر تھا اس سفر کو جاری رکھا. امام بخاری کہتے ہیں کہ کئی ہفتے ایسے گزرتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ہم درختوں کے پتے کھاتے رہتے تھے. ایک محدث نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نے مچھلی خریدی، ایک درس سے واپس آ رہے تھے، مچھلی خرید لی، لیکن مچھلی جیسے وہاں پہنچے تو دوسرے محدث کے ہاں جانے کا ٹائم ہو گیا، تو ہم نے وہ مچھلی رکھ دی کہ آگے پکائیں گے. وہ دن بھی گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، کہتے ہم نے کچی مچھلی کھا لی چونکہ پکانے کا وقت ہی نہیں ملا. اللہ اکبر. اللہ. وہ نحوی امام ہے نا، امام خلید فلاحی دی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں جس دیر میں کھانا کھاتا ہوں میں سمجھتا ہوں اپنا وقت میں نے ضائع کر دیا. اسقل الساعات علی ان آکل فیہا ساعۃ ان آکل فیہا، سب سے بھاری گھڑی میرے اوپر وہ ہے جس میں کھانا کھاتا رہوں. اور امام راضی جن کی مبارک نسبت سے حضور غزالی زماں کو راضی دوران کہا جاتا ہے، امام راضی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس گھڑی پر ہوتا ہے جس گھڑی میں کھانا کھاتا ہوں، چونکہ وقت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور جو کھانے میں ضائع ہو جائے تو وہ ضیاع ہے وقت کا. اس لیے وہ جو کتاب لکھی امام زرنوجی نے، جو صاحب ہدایہ مرغنانی کے شاگرد ہیں، وہ آج کل تو خیر تنظیم المدارس کے کورس میں شامل بھی ہو گئی ہے، اس کو پڑھانا چاہیے. بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک ذوق دلانے والا بندہ ہو تو ذوق کے لیے وہی 70-80 صفحے کی کتاب کافی ہے، جس کا دعوت اسلامی نے راہ علم کے نام سے ترجمہ بھی کیا ہے، تعلیم المتعلم طریقۃ تعلم. اس میں آپ فرماتے ہیں، یہ قول لکھا امام راضی رحمۃ اللہ تعالی کہ سب سے مشکل ساتھ میرے اوپر وہ ہے کہ جب میں کھانا کھانے میں وہ ضائع کر دوں. اور ایک آپ نے نصیحت کی ہے متعلم کے لیے، ان یتحرز من الشبع یا عن الشبع، فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور زیادہ کلام سے جس کا فائدہ نہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور زیادہ سونے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے. اگر آپ کہیں کہ میں زیادہ کھاؤں گا اور پھر پڑھوں گا، ای خیال است محال است جنون، جتنا بندہ زیادہ کھاندا ہے اتنی زیادہ واسیاں ہوندی ہیں، اتنا زیادہ سستی ہوندی ہے، اتنی زیادہ پوری محفل برباد تھی ویندی ہے. ہک تے ہک رہے گی، ہک اباسیاں والا جنا بیٹھا ہوئے جویں خیر دا فیض ونڈی دے اوویں اباسیاں دا فیض ہی ونڈی دے. سارا کو اباسیاں شروع تھی ویسے، ہن تو اباسیاں دے ٹائم ہے، لیکن الحمدللہ تساں ٹھیک بیٹھے ہوئے سارے. اللہ صلی حال تے رحم فرمائے. فقیراں دے زیارتاں دی برکت جو اباسیاں نہیں آندیاں پیاں، ورنہ ٹائم صحیح اباسیاں دے، یعنی پیک ٹائم آف اباسیاں صحیح معنی دی جو کو آکھا وے سکے.
وہ آدھے نے کوئی نہ کہ بھئی زیادہ کھاسوں تے بعد پڑسوں، فرمایا نہیں کہ میں دیکھوں ایک کہانی وہیں چھڑاویں، اسا کو پتہ ہے جو زیادہ کھاون دے نتیجے کرے ہونے، زیادہ کھائے اور زیادہ سوئیں اور کوئی کام نہیں اس کا، جو کم کھائے گا وہی کم سو سکتا ہے۔ وہ جیسے ابھی قبلہ علامہ مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم کی زیارت ہوئی ابھی، تو وہ فرما رہے تھے کہ امام شاہ عبد الحق مدنی دہلوی کی کتاب ہے حرمین کے سفر پر، تو انہوں نے فرمایا جب حرمین میں جائیں تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک کھانے کے لیے ہو، ایک پینے کے لیے ہو، ایک برکات اندر لانے کے لیے ہو، برکتیں حاصل کرنے کی، اور یہی سنت ہے۔ اصل تو برکتاں دی جہاز چھوڑی ہوئی نہیں ہوندی نا، برکتاں دی جہاز تے اباسیاں پہ ہوندیاں، برکتاں دی جہاز ملی پئی، لہٰذا اس واسطے یہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان کے معمولات ہیں۔ کیا اللہ نے حافظ عطا فرمائے تھے کہ ہزاروں حدیثیں، لاکھوں حدیثیں، اور کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہن ظہر قلب اپنے، اور پھر اور جو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہ آستان جو ہے یہ کئی خدمات کا مرکز ہے۔ 4 ہمارے اسلام کے جو علماء ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم محدثین کی ہے جن کا ذکر زیادہ ہو گیا، جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، یہ روایات کے متخصصین تھے، اسپیشلسٹ تھے، ٹریڈیشنز کے، حضور علیہ السلام کی روایات کے۔ دوسرے متخصصین تھے علم الکلام کے، جس کو پہلے فقہ اکبر کہتے تھے۔ علم الکلام کا شروع کا نام فقہ اکبر ہے، فقہ اکبر سے مراد علم الکلام ہے، یا علم التوحید بھی کہتے تھے۔ تو یہ متخصصین متکلمین کہلاتے۔ تیسرا گروہ ہے فقہائے کرام کا، وہ علم الاحکام کے متخصصین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، کس حدیث میں کیا حکم بیان کیا گیا ہے، ایک ایک حدیث سے کئی احکام، فقہی احکام جینے کے ضابطے عکس کیے گئے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی، ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ، ان کے گھر میں ایک رات گزارتے ہیں، اس ایک رات کی حدیث سے 69 فقہی مسائل جو ہے وہ عکس کیے گئے۔ یہ فقہا کی خدمات۔ اور جو حضرت مغیث اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 میاں بیوی تھے حضور کے زمانے میں، حضرت بریرہ آزاد ہو گئیں، اور اگر آزاد ہو جائیں تو پھر نکاح فسخ ختم ہو جاتا ہے، آپشن ہوتا ہے عورت کے پاس، چاہے تو اس خاوند کے ساتھ رہے، چاہے تو چھوڑ دے۔ تو انہوں نے اس آپشن کو استعمال کیا، حضرت مغیث کو چھوڑ دیا، جو خوبصورت نہیں تھے زیادہ، وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ حضرت مغیث بہت روتے تھے، امام مالک نے بھی بہت محبت سے اس حدیث کو بیان کیا، تمام کتب حدیث میں ہے۔ اس ایک حدیث سے 400 فقہی مسائل علماء نے اخذ کیے، ابن حجر کہتے ہیں ایک حدیث سے 400 فقہی مسائل جینے کے ضابطے اخذ کیے گئے۔ اسی طرح کچھ اس حدیث پر ابن جریر طبری، ابن خزیمہ نے پوری کتابیں لکھی ہے اس ایک حدیث پر۔ ہاں، حضور علیہ السلام کے جو مبارک ارشادات ہیں، یا ابا نمیر ما فعل النغیر، وہ یعنی آپ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح بہت سی احادیث ہیں جن سے فقہی مسائل اخذ کیے گئے۔ تو آپ جس آستان پہ بیٹھے ہیں، یہ ان تمام جو بلکہ ایک اور خدمت ہے، علم الاحوال کے جو ماہرین ہیں صوفیاء کرام، وہ متخصصین ہیں علم الاحوال کے۔ الحمدللہ یہ کہیں یہ سسٹم آپ کو نہیں ملے گا کہ ہر ہفتہ آپ کو اپنے دل کی صفائی کا موقع ملے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ سب سے بڑا جو تیر بہدف ایک نسخہ ہے دل کو صاف کرنے کا، وہ کثرت درود پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شرف الحمدللہ اگر کہیں عملی طور پر کسی آستان پہ تربیتی نظام جاری ہے تو وہ الحمدللہ جامعہ اسلامی عربیہ انوار العلوم ملتان ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جتنے متخصصین ہیں، جتنے اسپیشلسٹ ہیں اسلام کے، یعنی علماء کی جتنی قسمیں ہیں، وہ تمام قسموں کا علم اور خیرات اگر کسی ایک جگہ بٹ رہی ہے تو وہ انوار العلوم ملتان کی یہ درسگاہ ہے۔ آپ کو ایک ہی وقت میں اپنے حدیث کے باب میں بھی اتھارٹی سندیں ہیں جو حضرات تشریف فرما ہیں، فقہ میں بھی سند ہیں جو تشریف فرما ہیں، اور علم الکلام میں عقائد کے باب میں بھی آپ سے بڑھ کر نہ کسی نے لکھا ہے، آپ کے خطبات ہیں، مقالات ہیں، اس سے بڑھ کے کسی نے کلام نہیں کیا۔ اور اسی طرح تصوف کے میدان میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں ہے جہاں آپ کو اپنے ذہن کی اور اپنے دل کی بالیدگی اور اس کی صفائی کا اتنا اعلیٰ انتظام مل سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ آستان ہمیشہ سلامت رہے۔ آپ جتنے حضرات کل پگاں بنے سو، اللہ کرے اللہ تعالیٰ سارا کوئی نہ پگاں دی لج رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ آستان مزید یہ علم کی سیڑھیاں طے کرتا رہے، کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتا رہے۔ حضور غزالی زمان راضی دوران کا یہ فیض تا قیامت جاری اور ساری رہے۔